جو گفتگو کی امجد نیازی صاحب نے. آسیہ صاحبہ آپ نے سنی, آپ نے کہا کہ یہ آ کے بیٹھیں بات کریں, بات نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے ہم جب بھی یہ سوال کرتے ہیں وہی جواب آتا ہے مور اور لیس جو ابھی امجد نیازی صاحب نے دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی ماحول چھوڑا ہے بات چیت کرنے کے لیے. دو لوگوں کو جو اپوزنگ سائڈز پر ہوتے ہیں اس میں جو پاورفل ہوتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہوتی ہے, کوئی تھوڑے بہت کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت سچویشن کو ایسا کام ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ لگے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف بات چیت کے لیے کہتے ہیں, دوسری طرف جعلی مقدمات ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کس سے بات کریں اور کیا بات کریں. اشفین بات سنیں میری, ایسا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے, جب بھی کسی موضوع پہ, جب بھی کسی اندرونی معاملات پہ, جب بھی بیرونی معاملات پہ, جب بھی کشمیر کے مسئلے پہ, پاکستان کے حالات کے مطابق, پاکستان کے بجٹ کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, اب بیرونی دنیا کے اوپر, خارجی معاملات پہ, اندرونی معاملات پہ, دہشت گردی کے معاملات پہ, اور جتنے بھی معاملات آپ دیکھ لیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, جب بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی, واک آؤٹ اینڈ اس کے بعد جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دینا, اور اس کے بعد سے یہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی ہے وہ پھر باہر چلی جاتی ہے. انہوں نے کبھی بھی اس پہ فوکس نہیں کیا. یہ کہتے ہیں فارم 45, یہ کہتے ہیں فارم 47. میں اس بات کو نہیں مانتی ان کی کہ انہوں نے کبھی بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی ہو. ایک ہی ایجنڈا, جو کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر ہوتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور خان کو رہا کرو, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. ایون کہ آپ کے بجٹ کے اوپر آپ کو تجاویز دینی چاہیے تھی, آپ بتاتے ہو کہ کہاں کہاں ہمارے بہتری ہو سکتی ہے, عوام کے لیے ہو سکتی ہے, ملک کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن تجاویز نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جمہوریت میں آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, جمہوریت میں تنقید بھی ہوتی ہے, جمہوریت کا حسن ہے. لیکن آپ نے دیکھا اسی طریقے سے ہوا ہے ہمیشہ کہ جمہوریت میں آپ کی تجاویز بھی ہوں گی, تنقید بھی ہوگی, لیکن اس کو مل بیٹھ کے کیا جاتا ہے. ہمیشہ آپ کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں کہ جب گورنمنٹ کی پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ عمران خان صاحب تو بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے تھے, اپوزیشن لیڈر. تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھا لوں بفور آئی گو بیک ٹو نیازی صاحب. آپ نے کہا جمہوریت کی کچھ چیزیں بتائیں گے, جمہوریت میں کیا ہوتا ہے. جمہوریت میں تو آسیہ صاحبہ احتجاج کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے, بلکہ جمہوریت میں ہی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے. 2013 سے لے کے آج تک احتجاج ہی کر رہے ہیں. ان کا کام کیا ہوا یہ لیکن, اور آپ کرنے نہیں دے رہے, آپ لوگ روڈے اٹکا رہے ہیں, آپ لوگ بھی کنسسٹنٹ ہیں کام. اور جب بھی حکومت آئی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے, انہوں نے کام ہی کیا ہے اور کام کرتے رہے ہیں, اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. ان کے احتجاج کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. چلے میں نیازی صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ لے لیتی ہوں. بعد ابھی پارلیمنٹ میں آئے. ہاں جی بالکل جی نیازی صاحب, وہ کہہ رہی ہیں آپ سے احتجاج ہی کر رہے ہیں 2013 سے, اس کے علاوہ تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, حکومت میں آ کر بھی کوئی کام جمہوریت کس جمہوریت کے دیکھیں دو پہیے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ, آج بھی ہم نہیں مانتے, کل بھی نہیں مانیں گے, لیکن کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن بھی تو ہے نا, کیا ہمیں یہ اپوزیشن دیں؟ اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, آج 27 کو ہمارا جلسہ ہے پشاور میں, یہ پی کے اندر, لیکن پنجاب میں ابھی سے لوگوں کے گھروں پہ پولیس جو ہے ان کے ڈورز کھٹکھٹا رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, ان کو مطلب مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے. تو کیا یہ جمہوریت ہے یا یہ وہ سلوک میں نے جو پہلے اپنے سیگمنٹ میں کہا کہ یہ سلوک کیا جمہوریت کے متقاضی ہے یا جمہوریت کے کو اسٹرینتھن کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے؟ اور ہم کوئی وائلیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہم ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے, ہم ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے والی جماعت ہیں جو کتھارسس پہ, ڈیبیٹ پہ اور پولیٹیکل سٹرگل پہ یقین رکھتی ہے. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, قانون اور قاعدے کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے. آسیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کر دیں. میں نے ابھی کوئی بات کی ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ خان صاحب کے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں, میرٹ کے مطابق چلائے جائیں, 26ویں ترمیم کے نتیجے میں نہ چلائے جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی, اگر ہم نے گناہ نہیں کیا تو اس کا ہم سوچتے ہیں کہ جی ایک کے بعد ایک دیکھیں آپ پی ٹی اے کے چیئرمین کو جو ہے وہ اتنا تیز رفتار اسے انصاف ملتا ہے کہ ایک دن فیصلہ ہوتا ہے, دوسرے دن اپیل بھی ہو جاتی ہے, اس کا
एक्सेप्ट بھی ہو جاتی ہے, اس کو ری اسٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف خان صاحب کا کیس پچھلے 7 ماہ 9 ماہ ہو گئے, القادر والا ابھی تک وہ آج کل پرسوں ترسوں فیصلہ کرے نا اگر کوئی. اور اس میں ہماری بہن بشرا بی بی کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار ہی نہ, ان کا نام ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, مطلب اس کو گھسیٹ رہے, اس کو رکھا ہوا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ کیا مقصد کیا ہے. اچھا تھوڑا سا, کیونکہ چلے وہ تو ان کا مقصد کیا ہے وہی بتا سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ سے, کیونکہ آپ موجود ہیں, آپ سے آپ کا مقصد پتا کر لیں. 27 ستمبر کو جو جلسہ کر رہے ہیں آپ لوگ پشاور میں, کیا مقصد ہے؟ ٹو واٹ اینڈ آپ لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. دیکھیں جی, سب سے پہلے رول آف لا ہے, خان صاحب کی رہائی ہے, اور اس کے لیے یہ جو جلسہ ہے یہ مائل سٹون ایک سیٹ کرے گا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں. اور ہم جو ہے ہماری جدوجہد ایک پولیٹیکل جدوجہد ہے, تو بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو ہے حکمرانی ہو. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے. آسیہ صاحبہ دیکھیں, جی دیکھیں خان صاحب, دیکھیں جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو خان صاحب آٹومیٹک رہا ہو جائیں گے نا. پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ مطلب خان صاحب رکاوٹ کیا ہے؟ کہ کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں, خان صاحب رکاوٹ نہیں ہے. ہاں, جو بات آسیہ صاحبہ کری تھی نا کہ آپ لوگ کا ایک ہی ضمانت ہے, یہ جمہوریت کی ضامن ہے. جی اچھا نیازی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں میری بات ذرا مکمل ہونے دینا, میری بات ذرا مکمل کر لیں. دیکھیں, خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ جمہوریت کی ضامن ہے. جیسے ایک زمانے میں بے نظیر کی شخصیت تھی نا, ایک زمانے کی بات کر کہ جی بے نظیر کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا. آج عمران خان کو چاروں صوبوں نہیں بلکہ جی بی اور آزاد کشمیر کی تمام اکائیوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فیڈریشن کی مضبوطی کا باعث ہے, چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہے. جی تو یہ جلسہ بیسیکلی جمہوریت کی مضبوطی کی ضامن ہوگا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا آصف صاحبہ بیفور وی موو آن فرام دس ایشو, میں پہلے بھی سوال کری تھی لیکن اس وقت یہ بات رہ گئی کہ جو اس وقت گورنمنٹ کا رویہ ہے احتجاج کو لے کر, پروٹیسٹ کو لے کر, کہ مجبور کر دیا ایک نیشنل پارٹی کو کہ وہ جا کے پشاور میں ایک صوبائی کیپٹل کے اندر جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں. آپ لوگ کیوں جگہ نہیں دیتے فیڈرل کیپٹل میں یا جہاں بھی کہیں وہ اور جلسہ کرنا چاہتے ہیں؟ بھی ہم نے پہلے بھی یاسمین پہلے بھی تو انہیں جگہ دی تھی, پہلے بھی تو یہ اسلام آباد آئے تھے, پہلے بھی تو اسی طریقے سے توڑ پھوڑ ہوئی تھی, پہلے بھی تو لوگوں کو اس طرح دھاوا بولا گیا تھا. کیا دھاوا بولنے کے لیے یہ پارٹی رہ گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں فیڈریشن فیڈریشن فیڈریشن. میرے بھائی, فیڈریشن کا مقصد آپ سمجھیں کہ فیڈریشن اوور آل پورا پاکستان ہے, لیکن اس میں ہم اپنے یوتھ کو تو ضائع نہیں کر سکتے. ہم ان کے دماغوں کو, ہم ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم ان کو آگے لا کے کھڑا نہیں کر سکتے کہ وہ آگے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم پیچھے بیک پہ رہیں اور بھاگ جائیں. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں بشرا بی بی ہماری بہن, بالکل مریم نواز بھی تو ہماری بہن بیٹی ہیں. ہم نے اس ٹائم کیوں آواز بلند نہیں کی جب ان کے کمرے کا دروازہ کھول کے ان کو نکالا گیا؟ ہم اس ٹائم کیوں نہیں بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم ہماری بہن بیٹی کے سر پہ چادر تھی؟ اچھا ہم تو کر رہے تھے خیر, لیکن میں ہمیشہ حکومتی لوگوں سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جو ماضی میں ہوا غلط تھا اس کو کیوں دہرا رہے ہیں آپ؟ غلط, ہم غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. ہم یہی کہتے تھے کہ نہ کریں, ریپیٹ ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کے دور میں کہ نہ کریں. لیکن اب جو کیسز کی بات آتی ہے, عدالتوں میں کیسز ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اس کا فالو اپ کریں. دیکھیں جس طریقے یہ ہمارے پاس تو کیسز نہیں نا, کیس تو عدالتوں میں چل رہے ہیں. آپ نے ان عدالتوں سے کیس لڑنے ہیں, ان عدالتوں کا فیصلہ ہوگا, اس کے بعد ہی جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے تو کیس نہیں کرنا نا. لیکن یہ کوئی سیاسی انتقام بھی جی, یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے جی, نہ کوئی سیاسی انتقام تھا نہ سیاسی انتقام ہے. عدالتوں سے پہلے بھی کیس میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جب کیس ہوئے اس وقت بھی انہوں نے بالکل جمع مردی کے ساتھ وہ کیس لڑے, اور ماشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ان کیسوں کو لڑ کے پھر بری بھی ہوئے. مقصد یہ نہیں ہے. اور کون کہتا تھا کہ جی میاں صاحب کے اوپر میں ان کو جلا دو, گرا دو اور یہ کر دو, میں گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے آ جاؤں گا اور اس طریقے سے کر دو. ارے بھائی, اس وقت کو آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے تھے. دکھ ہوتا ہے ہمیں اس ٹائم کو بھی سوچ کے کہ ہم اس ٹائم کی سوچ کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی لیڈر, چاہے پاکستان کا کوئی, ہم لیڈر تو مانتے نہیں بہرحال, لیکن کوئی بھی انسان ایسا کہے کہ اپنے وزیر اعظم کے لیے
کہ میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، یا اس طریقے سے کر رہے ہیں. سپورٹس کے اندر سپورٹسمین اسپرٹ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا پالیٹکس میں کیا ٹرم ہونی چاہیے، لیکن دوسری جماعت کے لیڈر کو لیڈر تو مان لینا چاہیے میرا خیال ہے. وہ بھی ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر کو، جن کی سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ہے، اگر وہ جو ڈسکوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید اس ایشو پر بھی بات کرتے ہیں، اور تھوڑا سا جو یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر تقریر بھی کرنی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک سائیڈ لائن کے اوپر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس سے ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ میسج بھی گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں گے.